بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، استحاضہ والی عورت پر کوئی پابندی نہیں۔ حیض اور نفاس کے علاوہ کسی بیماری وغیرہ سے جاری ہونے والا خون استحاضہ کہلاتا ہے۔ حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ کسی اور بیماری سے خون جاری ہو تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ مستحاضہ عورت عام عورتوں کی طرح پاک ہے۔ ایسی عورت خاوند کے لیے حلال ہے اور یہ نماز روزہ تمام ارکان کی پابندی کرے گی۔ حضرت فاطمہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں کسی اور صحابی کی بیٹی ہے، کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ خون جاری رہتا ہے، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما عرق ولیس بالحیضۃ، یہ صرف ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کا دن آئے تو نماز چھوڑ دو سابقہ اندازے کے مطابق، اور جب اس کی مقدار ختم ہو جائے تو اپنے بدن سے خون دھو کر نماز ادا کر لو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، حیض اور استحاضہ۔ حیض وہ ہوتا ہے جو عورت کی جسم کے عادت کے مطابق، جو اس نے پیچھے زندگی گزاری ہے، اس کے جسم کی جو عادت بنی ہوئی ہے کہ فلاں وقت کو مجھے حیض آتا ہے اور اتنے دن رہتا ہے، یہ ہر عورت کو اپنے جسم کی عادت کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کے علاوہ اگر خون جاری رہے، یا ایک اور بات ہے کہ یہ حیض والے اور نفاس والے خون کے علاوہ خون جاری رہے تو یہ استحاضہ کے زمرے میں آئے گا، استحاضہ عورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بیماری کے زمرے میں آئے گا، اس میں عورت پاک ہے، وہ مرد کے قریب بھی جا سکتی ہے، تو وہ نماز بھی مطلب کہ اس کے لیے جائز ہے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور روزہ ہے، روزہ بھی اس کے لیے رکھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ استحاضہ یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ حیض میں نماز کی معافی ہے لیکن استحاضہ میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں، پیاری بہنوں، اس باریک بینی کو سمجھیے گا۔ یہاں ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی نوٹ کروائی ہے وہ پھر میں نوٹ کروا دیتا ہوں کہ ایک عورت ہے اس کا خون جاری رہتا ہے، اب اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ حیض کیا ہے اور استحاضہ کے دن کون سے ہیں؟ تو وہ اپنی سابقہ جو زندگی اس کی صحت مندی میں گزری ہے، اس بیماری سے پہلے گزری ہے، اس کو پتہ ہے کہ مہینے کے فلاں وقت میں مجھے حیض آتا رہا ہے، اسی کو سامنے رکھ کے اتنے دن کہ جتنے دن حیض میں وہ رہتی تھی اتنے دن وہ نماز جو ہے اس کو نماز کی معافی ہے، باقی اس کے آگے دن جو چلتے ہیں اس کو بیماری میں اکاؤنٹ کرے، اس میں نماز بھی رکھے، اس میں نماز بھی پڑھے، سارے کام جو پاکی کی حالت میں بندہ کرتا ہے تو وہ یہی حکم اس کے ساتھ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔